کچھ ضروری اعلانات ہیں، بہت ہی ہیں، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ریکویسٹ کروں گا کہ بغور اس چیز کو سمجھ لیں۔ وہ ہے سیکیورٹی کا کنسرن۔ وہ ایک تو یہ کہ جس وقت آپ قومی مرکز سے باہر نکلتے ہیں، پلیز کوشش کریں کہ اپنی فیملی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے آپ نکلتے وقت اکٹھی باہر نکلیں اور باہر کھڑے نہ ہو، فوراً یہاں سے نکلتے ہیں تاکہ سیفٹی سیکیورٹی کا معاملہ رہے۔ دوسرا، پچھلے سالوں میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک گروپ آتا ہے جو کہ دوران جس وقت زیارت ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ جب نکل کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ساری جیبیں جو ہیں وہ خالی کرتے ہیں۔ اس میں ان کا ہدف والیٹ ہے یا موبائل ہے، لیکن میں اس کے اندر بہت بار آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جس وقت آپ زیارت کریں آپ پلیز اپنے جو آپ کے ویلیوبلز ہیں، آپ کا موبائل ہے، آپ کا والیٹ ہے، اس کو پکڑ کے ہاتھ میں آپ پلیز کر لیں۔ ٹیم خواجگاہ یوتھ فورم یہاں پہ 100 کے قریب والنٹیئرز موجود ہیں جو کہ اس چیز کو بہت بغور دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس در کے صدقے، اس بخش عزا کے صدقے راہ راست نصیب کریں اور وہ اس طرح کا کام نہ کریں، یہ ملک اور قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا تبرک ہے در نجف کا، وہ جیسے ہی مجلس اختتام پذیر ہوگی، ہم نے مختلف آؤٹ پوائنٹ بنائے ہوئے، آپ وہاں سے نکلتے وقت اپنا در نجف آپ لے سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ تمام حاضرین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے اور بالخصوص بانیان مجلس شیخ تنویر شوکت محل والے، ان کے خاندان، بیگم الشیخ شوکت علی محل والے، بیگم الشیخ صادق علی لیس والے، شیخ گل حسین، شیخ امجد علی بھوٹا والے، عامر رضا بادشاہ صاحب، شیخ لیاقت علی زرکی، رضوان حیدر جن کی 2 دن پہلے ڈیتھ ہوئی، اور آپ تمام حاضرین کے جو مرحومین ہیں اور جن کا کوئی نہیں پڑھنے والا، ان تمام کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ ادب و مودت سے شاملین کہتا ہوں، آغا جان کو اور درخواست کرتا ہوں کہ آج 19 صفر 1445 ہجری 9ویں سالانہ مجلس سے خطاب کریں کہ اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصمد هو الدائم القائم هو الباقي بعد كل فناء وقبل كل فناء هو الذي خلق الأرضين والسماوات في 6 أيام هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المكي المدني التحية الكرشي التهامي سيدي ومولاي بالكوثر محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي لن يفترق حتى يرد علي له الصلوات
خدمات کاوش کی قبولیت کے لیے ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند ترین صلوات کا شب اربعین ہے، اپنے طرف سے شہداء کربلا کی شہادت کے عنوان پر زمانے کے امام کے محضر میں ہدیہ تعزیت و تسلیت ابلاغ و ارسال کرنے کے لیے درود کہا اور محمد و ایک زحمت مزید آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام حقیقی درود کہا اور محمد و رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری و اپنے برگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان برادر عزیز سید مقدس صاحب کی، ان کے تمام ساتھیوں کی، ان کا اظہار قربا کی اس محنت کو خدا مودت قربا کے طور پہ اجر رسالت کی حفظ میں قبول فرمائے۔ خالق مطلق ہم سب کی حاضری کو مودت قربا کے طور پہ اپنے برگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے، ان کی زبان اقدس کو خدا ہم سب کے لیے محبوب قرار فرمائے، ان کے بچے نازنین کی زیارت خدا ہم سب کا نصیب قرار فرمائے، ہماری مجالس کو، ہمارے ذکر و اذکار کو خدا ان کے ظہور کی زمینہ سازی کا زینہ قرار فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کے برابری کے لیے، دعا قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے طویل ظہور زمان کے لیے، جتنے بھی خاران برادران سرورش و مشی کے لیے، جلوس اربعین میں شمولیت کے لیے، جہاں جہاں جس جس نظر پر اپنے گھروں سے نکلے ان سب کے زبان کے لیے بلند ترین صلوات کا دیو نبی اکرم کے ارشاد گرامی جو وصیت مصطفیٰ ہے، 3 منظروں میں فرمایا، خطبہ ہجرت الوداع میں فرمایا، خطبہ غدیر میں فرمایا اور بستر رحلت میں فرمایا۔ انی تارکن فیکم ثقلین، میں محمد تم میں 2 ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں محمد انی تارکن فیکم ثقلین، تمہیں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میری عطرت اہل بیت۔ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہے تو میں محمد گارنٹی دے کے جا رہا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لئی یفترقا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ قرآن کچھ کہے اور اہل بیت کچھ کہے۔ لئی یفترقا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا لی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر میں مجھے آ ملیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 ہم فضل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن، ایک میری عطرت اہل بیت، دونوں ہم وزن ہیں، ہم پلہ ہیں، جتنا وزن قرآن کا ہے اتنا ہی وزن اہل بیت کا ہے، جتنا محکم قرآن ہے اتنے ہی محکم اہل بیت ہیں، جتنا لازم قرآن ہے اتنے ہی ضروری اہل بیت ہیں، جیسا قرآن ہے ویسے اہل بیت ہیں، قرآن طیب ہے، اہل بیت مطہر ہیں۔ بس مختصر کروں، قرآن کلام خدا ہے، اہل بیت زبان خدا۔ قرآن کلام خدا ہے، اہل بیت زبان خدا ہے۔ تو جو فرمائیے گا، تو میں ثقلین کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا قرآن اور اہل بیت، قرآن واضح بدیع ہے، بسم اللہ ہم سے شروع ہوتا ہے، سینے میں ناس پہ ختم ہوتا ہے، یہی قرآن ہے، یہی کلمہ مصطفیٰ پہ آیا، یہی قرآن میرے محمد کے دل پہ آیا، یہی قرآن لوح محفوظ پہ ہے، یہی قرآن میرا مولا مہدی لے کے آئیں گے۔ اس قرآن میں
نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ اس قرآن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کی ضمانت دی ہے، نہ اس میں کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا۔ خود قرآن نے چیلنج دیا کہ تم کہتے ہو یہ اساطیر الاولین ہے، مصطفیٰ نے پہلوں کی کہانیاں بنا کے قرآن بنا دیا، تو آؤ تم بھی اس قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ۔ مگر عاجز آئے اور قرآن جیسا قرآن نہ لا سکے۔ اللہ نے چیلنج میں کمی کی، کہا 10 سورتوں جیسی صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے۔ فرمایا ایک سورہ جیسا سورہ لے آؤ، اور کہا توجہ کریے گا نہیں لا سکے۔ یعنی چھوٹی سی چھوٹی قرآن کی سورت کے مقابلہ میں کوئی سورت نہیں بنا سکے، کوئی سورہ قرآنی کے مقابلہ میں کوئی سورہ نہیں بنا سکے۔ اور خدا کی قسم قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر، اور سورہ کوثر ہے قصیدہ فاطمہ زہرا۔ جب فاطمہ کے قصیدے جیسا قصیدہ نہیں بن سکتا تو ذات فاطمہ جیسا کون ہو؟ جیسا قرآن بدی ہے واضح، بسم اللہ ہم سے شروع ہوتا ہے، سین و ناس سے ختم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہی قرآن ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ضمانت اللہ نے لی ہے اور فرمایا ہے اس قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو اسے نہ کوئی بکری کھا سکتی ہے نہ کوئی بکرا کھا سکتا۔ جس قرآن کی ضمانت اللہ نے لی ہے اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اور لوگ سمجھتے ہیں قرآن چلا کے قرآن کی توہین کریں گے، قرآن چلا کے قرآن کی توہین کر لیں گے، قرآن کی عصمت پہ تنزل پیدا کر لیں گے، قرآن کی عصمت گھٹا لیں گے، قرآن کی تقریم کم ہو جائے گی، قرآن کی لوگوں کے دلوں میں محبت کم ہو جائے گی، قرآن کا مقام کم ہو جائے گا۔ نہیں، خدا کی قسم جس طرح 70,000 نمبروں سے 70 سالوں تک 70,000 کتے علی کو بھونتے رہے، علی کل بھی علی تھا، علی آج۔ ایسے جن کے لوگ میری مسئلہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سوال بولو، مل کے بولو، دل سے بولنا ہے میرے محمد نے فرمایا تھا علی القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور خدا کی قسم سنیے گا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قرآن پڑھے بغیر علی دل میں نہیں رہ سکتا۔ میرے محمد نے کہا ایک ہی جملہ کہوں گا، میں کیپسول دینے کا قائل ہوں، گولی دینے کا نہیں، ولایت کے خلاف میں لپیٹ کے تبلیغ کرنے کا قائل ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو پہلے خود قرآن سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے۔ کون ہے جو بہتر نہیں ہونا چاہتا؟ ہر کوئی بہتر ہونا چاہتا ہے۔ ایک یہ بھی نسخہ ہے، کبھی آزما کے دیکھیے گا۔ بلند آواز سے دعا کرتے ہیں محمد ہوا۔ قرآن چلا کے سمجھتے ہیں قرآن کی توہین ہوگی، نہیں، جس طرح علی کے خلاف نہ سزا کہہ کے علی کی توہین نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے باپ کے نہ ہونے کی خبر دی ہے۔ ایسے ہی قرآن چلانے والوں نے اپنی ماں کی خیانت کی خبر دی ہے۔ ہم قرآن چلانے والوں پہ لعنت کرتے ہیں، جس نے سویڈش میں جلایا اس پہ بھی لعنت، جس نے جڑوالا میں جلایا اس پہ بھی لعنت، جس نے آج جلایا اس پہ بھی لعنت، جس نے کل جلایا تھا اس پہ بھی لعنت۔ قرآن جلا
اہل بیت ہے. توجہ کریے گا, قرآن اسپیسیفک ہے, واضح ہے, وہی ہے. بین الفتحین ہے, بسم اللہ ہم سے شروع ہوتا ہے, سین والناس میں ختم ہوتا ہے. اور اہل بیت توجہ کریے گا, اہل بیت آج سننے میں آتا ہے, کہتے ہیں یزید اہل بیت ہو گیا ہے, یزید کے بڑے اہل بیت ہو گئے. کہ یزید کی پھوپھی رسول کے گھر میں تھی, رسول کے بیت میں تھی, تو رسول کے رشتہ دار ہیں تو اہل بیت ہے. ایف آئی آر کاٹی جائے کہ انہوں نے صحابی کی بھی توہین کی ہے, اہل بیت کی بھی. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول کی. توجہ کریے گا, اللہ کے رسول نے اہل بیت کو اتنا بے بہار نہیں چھوڑا کہ جس کا دل کرے منہ اٹھا کے اہل بیت میں چلا آئے. اب مجھے نہیں پتا آخری بندہ کون متوجہ ہے, کون متوجہ نہیں ہے, کون دور نجف لے کے آیا ہے اور کون گھرے نجف پہ آیا ہے. جو تو گھرے نجف پہ آیا ہے وہ تو میری بات کی قدر بھی دے گا, قیمت بھی دے گا. توجہ کریے گا, خدا کی قسم سنیے گا, خدا کی قسم سنیے گا. اللہ کے رسول نے اہل بیت کو چادر تطہیر کا حصار دیا. جو اتنا پاک و پاکیزہ ہو کہ ردائے زہرا میں آ سکے, وہی اہل بیت ہے. جو بستر پہ بھی نہ بیٹھ سکے وہ اہل بیت نہیں. اہل بیت وہی ہے. منابع حدیث بھرے پڑے, رسول خدا نے اسپیسیفکلی اہل بیت کا تعارف کروایا ہے. یقین کیجیے تعارف کروایا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم حدیث کو مانتے ہیں, ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, ہم اصحاب کو مانتے ہیں. ہم قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں, اہل بیت کو مانتے ہیں, اصحاب کو مانتے ہیں. کسی منزل پہ یہ نہیں لگے گا کہ ہم بھی مانتے ہیں, ہر منزل پہ لگے گا ہم ہی مانتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, قرآن کی ایک ایک حرف کو, ایک ایک لفظ کو, ایک ایک سطر کو, ایک ایک آیت کو, ایک ایک رکوع کو, ایک ایک سورہ کو, ایک ایک پارہ کو, ایک ایک زیر زبر شد مد جزم پیش کو, پورے قرآن حق مانتے ہیں, کلام خدا مانتے ہیں, اللہ کی جانب سے مانتے ہیں. ہر حدیث کو حدیث نہیں مانتے. حدیث اسے مانتے ہیں جو قرآن سے مل جائے, اپنی مرضی سے نہیں. ہم کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں مانتے. جو مانتے ہیں اس کی مرضی سے مانتے ہیں, فرمان مصطفیٰ سے مانتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا, میرا جو کلام تم تک پہنچے, میری جو بات تم تک پہنچے, اس کو قرآن سے ملاؤ. مل جائے تو قبول کرو, نہ ملے دیوار پہ لے مارو. ہم اسے حدیث مانتے ہیں جو قرآن سے مل جائے, جو قرآن سے ٹکرا جائے اسے حدیث نہیں مانتے. ہم اہل بیت کی ایک ایک فرض کو مانتے ہیں, حجت خدا مانتے ہیں, منصوص من اللہ مانتے ہیں, طیب و طاہر مانتے ہیں, پاک و پاکیزہ مانتے ہیں, باعصمت و باشرف مانتے ہیں. جناب حضرت ختمی مرتبہ سے لے کے ماضی تک 14 کو اللہ کا ولی مانتے ہیں, اللہ کی حجت مانتے ہیں, منصوص من اللہ مانتے ہیں, اور ان کو قرآن کی طرح مانتے ہیں, ان کو قرآن کی طرح مانتے ہیں. اہل بیت کو قرآن کی طرح مانتے ہیں, اصحاب کو حدیث کی طرح مانتے ہیں. جو جو اصحاب در اہل بیت پہ مل جائے ان کو مانتے ہیں. جو اہل بیت سے ٹکرا جائے اسے نہ کل مانا تھا نہ آج مانا, اسے نہ کل مانا تھا. سوال ہو سکتا ہے حسن حمدانی کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا ہے, اس سے کیا نکالنا چاہتا ہے؟ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, صبح تمہارا امتحان ہے. وہاں بھی علی مقدس سے کہہ کے دور نجف کے اشتہار لگوائیں, یا وہاں پہ خبر دیں کہ آؤ کار زینبی کے لیے میدان میں اترو, تاکہ 4 داغ عالم میں ایک صدا گونجے اور یزیدیوں کو خبر ہو جائے
جائے گی اور صدا ہوگی. ایسے نہ کہنا ہونٹوں سے ندا نہ آئے, دل سے آواز اٹھے. کاش میرا قد چھوٹا ہوتا یا سپیکر کا یہ سٹینڈ بڑا ہوتا, مجھے یوں جھک کے بات نہ کرنی پڑتی, میں آسانی سے بات پہنچا پاتا. مگر دونوں مشکل حائل ہوتے ہوئے بھی مشکل کشا کے در پہ بیٹھ کے اتنا جملہ ضرور سنیے گا, زبان سے نہ آئے, جو صدا اٹھے دل سے اٹھے. جن کے دلوں میں حسین بستا ہے, کل نکلنا اکیلے نہیں, بچوں کو لے کے, گھر والوں کو لے کے, ضعیفوں کو لے کے میدان میں نکل کے مرکزی جلوس میں آنا اور شعار بلند کرتے ہوئے آنا. جو نعرہ ہوگا دل واپس ہو چکا ہے. یکم ربیع الاول کا اعلان کا دین کریں کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, مگر تمہاری جیت کا اعلان ہو. ساتھ جس طرح ثانی زہرا نے اعلان کیا تھا کہ 40 حسینی پہ ہم جیت چکے, یزیدیت ہار چکی, یزید ہار چکا. آج حسینیت جیت چکی, یزیدیت ہار چکی, پاکستانیت جیت چکی, تفرقہ ہار چکا. کل صدائیں دینا اور آج اس صدا میں ادا کرنا. 5 مرتبہ پوری طاقت سے بولو لبیک یا حسین. اور میں بھی دیکھ رہا ہوں, وقت بھی دیکھ رہا ہوں, اور آپ کے چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں. دل تو کرتا ہے مزید پڑھوں, اتنا بڑا کراؤڈ ہے اور بات پہنچاؤں, مگر نتیجہ دے کہ ذہن تو وہ سمیٹنے جا رہا ہوں. توجہ کریے گا, جلدی سے گزر رہا ہوں. قرآن واضح بدی ہے, اہل بیت بھی کم نہیں, واضح بدی ہیں, بالکل واضح ہیں. اہل بیت واضح بدی ہیں. اہل بیت وہی ہیں جن کا تعارف بطور اہل بیت میرے محمد نے کروایا ہے. اور یاد رکھیے گا, سنیے گا, خدا کی قسم میرے مصطفیٰ سے 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ 90 سے زیادہ احادیث مختلف طرق سے روایت ہوئی ہیں جس میں اسپیسیفکلی سوال ہوا ہے کہ اہل بیت کون ہے, اور میرے محمد نے بتایا ہے کہ یہ اہل بیت. کہیں منزل اشتباہ نہیں چھوڑی ہے, کہیں رائے کے برابر بھی شائبہ نہیں چھوڑا, ہر منزل میں بتایا ہے. عبداللہ ابن عباس سے روایت, عوف ابن عوف سے روایت, زید ابن ارقم سے روایت, حذیفہ یمانی سے روایت, عبداللہ ابن عمر سے روایت, حضرت حفصہ سے روایت, حضرت عائشہ سے روایت, ابو ہریرہ سے روایت, عبداللہ ابن عباس سے روایت, جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت. 90 سے زیادہ اصحاب اور صحابیات نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ میرے محمد نے بتایا ہے کہ اصحاب میں اہل بیت کون کون ہے, اہل بیت کون کون ہے. بس ایک ہی روایت کا سہارا لیتا ہوں اور اکثر مطلب پہ وہی عرض کر رہا ہوں, توجہ کریے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں سمیت ان عائشہ زوجۃ رسول اللہ, میں رسول اللہ کی زوجہ عائشہ سے سنا. حضرت عائشہ نے قالت فرمایا سألت عن رسول اللہ, میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا. عقائے عابدی, مولانا عابدی صاحب قبلہ, متوجہ رہیے گا. ایک ہوتا ہے روایت کو سمیتوں کے ساتھ بیان کرنا, ایک ہے سالتوں کے ساتھ بیان کرنا. سمیتوں کے ساتھ کہیں شائبہ ہو سکتا ہے, مگر سالتوں کی منزل پہ ہر حرف علم درایا کے میزان پہ پورا اترتا ہے اور اس میں شائبہ کا گنجائش بھی نہیں ہوتی. حضرت عائشہ کہتی ہے قالت سألت عن رسول اللہ, میں نے رسول خدا سے سوال کیا یا رسول اللہ من اہل بیت, یہ آیت تطہیر جن کے شان میں نازل ہوئی ہے یہ اہل بیت کون کون ہیں. رسول خدا نے فرمایا یا عائشہ انا وفاطمہ وعلی والحسن والحسین نحن اہل بیت, میں محمد, فاطمہ زہرا, علی مرتضیٰ, حسن مجتبیٰ, حسین شہید کربلا, نام والے بیت, ہم اہل بیت ہیں. حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ انا اسکن فی بیتک, میں بھی
بھی تو آپ کے گھر میں رہتی ہوں، انا زوجتک، میں آپ کی بیوی ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا بھلا یا عائشہ انت تسکنی فی بیتی، تو میرے گھر میں رہتی ہے، انت زوجتی، تو میری بیوی ہے۔ اب مجھے ہر ایک بندے کی تائید اسی کی چاہیے جس کی توجہ میری طرف موجود ہے، اور توجہ فرمائیے گا میری مجلس ختم ہوگی تو تمہیں نجف ملے گا، مگر در نجف پہ بیٹھے بیٹھے توجہ میری طرف رکھنا، خدا کی قسم خادم در سے نجف بول رہا ہے، توجہ کریے گا۔ فرمایا حضرت رسول خدا نے انت تسکنی فی بیتی، تو میرے گھر میں رہتی ہے، انت زوجتی، تو میری بیوی ہے۔ بل یا عائشہ، مگر عائشہ سن، میں محمد کے رشتہ دار اہل بیت نہیں، زبان توحید میں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ اہل بیت ہے، محمد نہیں، فاطمہ کا بابا اہل بیت ہے، علی نہیں، فاطمہ کا شوہر اہل بیت ہے، حسن و حسین نہیں، فاطمہ کے بیٹے اہل بیت ہیں، چاہے وہ حسن ہو یا امام مہدی۔ مل گیا سے مطالبے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے رضی اللہ لکھیں، ہم کسی کو رضی اللہ مانگیں، نہیں، دل سے دین نہیں بنتا، دین وہی ہے جو غدیر میں مکمل ہو چکا۔ ہم کو جس کو علیہ السلام کہتے ہیں محمد کے حکم سے، جس کو رضی اللہ کہتے ہیں محمد کے حکم سے، اور جس کو لعنت اللہ کہتے ہیں محمد کے حکم سے۔ بلوں سے ہم دین لینے والے نہیں، ہمارا دین بلوں سے نہیں آیا، ہمارا دین عرش سے آیا ہے۔ ایک سوال کرتے ہیں محمد و آل محمد۔ بس میرے بھائیو، ہم جس کو مانتے ہیں اللہ کے حکم سے مانتے ہیں، فرمان مصطفیٰ سے مانتے ہیں، کسی کو اپنی مرضی سے نہیں مانتے۔ بس آخری بات ہے مجھے کو سمیٹ اور جو فرمائیے گا، دسیوں سینکڑوں میرے پہچانے ہوئے چہرے سب جانتے ہیں۔ آغا جان، ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم ان کے لیے رضی اللہ لکھیں، ان کو رضی اللہ کہیں، ان کو ان کی طرح بھی مان لیں، جن کو مان رہے ہیں کافی ہے۔ ہم سے مزید نہیں مانا جائے گا۔ پالیسی بیان دے رہا ہوں، ہمدانی کی بات نہیں ہے، شیعہ قوم کی بات ہے، تو پھر شیعہ قوم کی تائید بھی چاہیے۔ بتاؤ شیعہ قوم، خدا کی قسم، حضرت عمار یاسر رضوان اللہ علیہ کا یوم شہادت ہے 9 صفر المظفر 37 ہجری۔ عمار یاسر وہ صحابی پیغمبر ہیں، میں نے دیکھا ہے روایات میں، تاریخوں میں، میری نظر سے طالب علم ہوں، کم علم ہوں، کوتاہ علم ہوں، کوتاہ نظر ہوں، کم علمی کا کم مائگی کا اعتراف ہے، بزرگان رہنمائی فرمائیں گے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی عظمت کسی صحابی نے سمیٹی ہو جو عمار نے سمیٹی ہے۔ اب ذرا عمار کی جملے فضیلت نہ کہہ پاؤں گا، بس نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، سارے اصحاب پیغمبر ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر کی سیل اٹھا کے لا رہے تھے، عمار یاسر 2 پتھر کی سیلیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ تو جو کریے گا، ایسے میں پسینے میں شرابور پتھر کی سیلیں اتاری، مصطفیٰ نے سینے سے لگایا، فرمایا فدیتک یا عمار، عالمین محمد پہ فدا ہے، میں محمد تجھ پہ قربان ہو جاؤں۔ کیا محبت کا انداز ہے، کیا عزت و احترام ہے، فدیتک یا عمار۔ اور سنیے گا، پھر فرمایا یا عمار صدقت فی الباغیہ، عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، خدا کی قسم سننا۔ اور عمار سفین کے مارکے میں علی کی طرف سے
دل سے نہ کرو. حسن بانی کہا کرتا ہے میں سید ہوں, سیدوں پہ صدقہ حرام ہے. صدقے کا نعرہ بھی حرام ہے. نعرہ لگانا ہے تو پھر ہونٹوں سے نہیں, دل کے دل میں علی بستا ہے اور ہاتھ اٹھا کے یک سرا نعرہ حیدر علی, حسین علی, اسحاق حیدر علی, محمد حیدر علی, محمد صلی اللہ حیدر علی. بس میرے بھائیو, شام فتح کر لی علی کی بیٹی نے. جہاں اسلامی فوج مکاری اور عیاری کی دلدل میں پھنس گئی تھی, ردائے زینب نے ان کے عماری کی مکاری کی چہروں سے اپنی ردا کے وار سے نکاح الٹ دیے. ان کی عیاری بطول کی بیٹی کے خطبوں میں بہہ کے رہ گئی. ان کو جمعہ پڑھانے والے اسلام میں تبدیلی نہ لا سکے. علی کی بیٹی عباس بن کے میدان میں ایسے اتری, یزید جیسا فاسق و فاجر سرنگو ہو گیا. سجاد, میں تمہاری قید راہ کرنا چاہتا ہوں. آواز سید الساجدین آئی, بلاؤں ہم تیری قیدی کب ہیں, ہم تو اس کی رضا کے پابند ہیں. شام رہنا چاہو تمہاری مرضی, مدینہ جانا چاہو تمہاری مرضی, جیسا حکم دو ویسا اہتمام ہو. کہا اس ساری مرضی پہ امر میری پھپھی کا چلے گا. مخدومہ سے پوچھو گا, جیسے میری پھپھی جان کہیں گی ویسا ہو. چلتے ہوئے سید سجاد, پھپھی طاغوت ہار گیا, ولایت جیت گئی. کیونکہ ماں مدینہ جانا چاہیں, شام رہنا چاہیں, جو امر فرمائے. سجاد پہلے حسین کی عزا کرو, پھر بھائی کا چہرم قبر حسین پہ کرو, پھر نانا کو دکھڑے سنانے جاؤں گے. عجب اللہ, عجب کیا مقبول مجلس ہے, کیا روحانی ہے, کیا آپ کا منظر ایمان ہے. خدا آپ سب کو سلامتی ہے, ہر آنکھ شبار ہو گئی. مجھے تو بھی ماننے کی ضرورت ہے. عزدارو, فرمایا پھر شام کی حکمرانی کو پلٹ کے آؤں گی, ابھی شام پہ راج نہیں کروں گی. زبان حال سے اہتمام ہو گیا, بیویاں سے آپوش, گھر عزا خانہ, شہیدوں کے سر آنے لگے. کچھ جلدی سے گزرنا ہے. شہیدوں کے سر آنے لگے, چونکہ مردوں میں حسین کا تابوت آنا ہے, مستورات میں سکینہ کا تابوت آنا ہے. چونکہ چہلم کی مجلس ہے, اس لیے میں نے وہاں سے سفر شروع کیا, واپس کربلا ہوگا. حضرتارو سننا, شہیدوں کے سر آنے لگے. سید سجاد دروازے میں کھڑے ہو گئے. جس شہید کا سر آتا امام ہاتھ پہ لیتے, چومتے, سینے سے لگاتے, کھپی کو سجا دیتے. جناب سیدہ ایک قدم بڑھاتی, شہید کا سر لیتی, چومتی, چوم کے شہید کی وارثہ کو بلا کے شہید کی وارثہ کو سر دے دیتی. علی اکبر کا سر آیا, سید سجاد نے چوما, سینے سے لگایا, زبان حال سے صدا دی, اکبر تجھ جیسا بھائی سینے سے کون جدا کرے. پر مجبور ہوں, پھر انتظار میں کھڑی ہے. ماں اپنے اکبر کا سر لیجیے,
بی بی نے ایک قدم آگے بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے شہزادے کا سر لیا، چوم کے سینے سے لگایا، کہ اکبر 18 سال بالا ہے، سینے سے جدا نہ کرتی اگر سروں کی قطار میں حسین کا سر نہ رہا ہوگا۔ آواز آئی بہن ام لیلا آپ نے اکبر کا سر لے لے۔ بی بی آئی، شہزادے کا سر لیا، گود میں رکھ کے رونے لگی۔ عزادارو سننا، قاسم کا سر آیا، حسین کے شہزادے نے چوما، چوم کے حسین کی ہمشیر کو دیا، ہمشیر نے جناب ابن فروا کو بلا کے قاسم کا سر دیا۔ عزادارو رباب کے پھول کا سر آیا، پھول کو سجاد نے چوم کے پھپھی کو دیا، ثانی زہرا نے جناب رباب کے سبب کیا۔ عزادارو بس جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک سر آیا، بیٹا بیٹھ جاؤ، مسائل کی منظر ہے، بیٹھ جاؤ۔ عزادارو سننا جملہ، ایک سر آیا، سید سجاد چون بھی رہا تھا، غم سے نڈھال ہو رہا تھا، ایک ایک آنسو نہیں، آنسوؤں کی قطار آبشار بن گئی، اور جانتے ہو سجاد کو پانی نہیں خون کے آنسو آتے۔ عزادارو خون کی آبشاریں، عزادارو چوم بھی رہا ہے، سید سجاد سر بڑھا رہا ہے۔ مخدومہ نے قدم اٹھایا، ہاتھ بڑھا کے سر لینا چاہا، سجاد نے نام نہیں لیا۔ عزادارو بی بی نے بھی سر دیکھا، بڑا ہوا قدم بھی پیچھے ہٹایا، ہاتھ بھی پیچھے ہٹائے۔ آواز آئی سجاد یہ کس کا سر ہے؟ آواز آئی پھوپھی اپنا پہچانا نہیں، تیرے بھائی عباس کا سر۔ سجاد میرا عباس ایسا تو نہ تھا، پھوپھی اماں جب گھوڑے کے گلے میں سر عباس ڈالنا چاہا بڑائی میں، تو ایک کان سے دوسرے کان تک رسی کو پھرو کے گھوڑے کے گلے میں باندھا، ادھر گھوڑا دوڑتا رہا، ادھر گھوڑے کا ایک رخسار عباس کے ایک رخسار پہ، گھوڑے کا دوسرا گھٹنا عباس کے دوسرے رخسار پہ، پھوپھی گھوڑوں کے گھٹنے عباس کے رخسار کھا رہے۔ بس عزادارو آ گئی ہے کربلا کے باہر، اتنا سن لو عزادارو اس قبر پہ آئی، 2 یا 3 منٹ کی زحمت ہے، 11 بجے شبی برآمد ہوگی۔ عزادارو سننا جملہ، مجھے 2 شہیدوں کی شہادت عرض کرنی۔ عزادارو اس قبر پہ آئی جس کو بے گور و کفن چھوڑ کے گئی تھی۔ عزادارو وہ منظر بی بی نے خود دیکھا تھا، خدا کی قسم حسین کے قتل کی 2 بیویاں گواہ ہیں، ایک نے 70 قدم سے ذبح ہوتا دیکھا، ایک نے 4 قدم سے ذبح ہوتا دیکھا۔ جس نے 70 قدم سے دیکھا، عزادارو وہ پھر اپنے بھائی کی قبر پہ آ گئی، جو 4 قدم سے دیکھتی نہیں وہ ملک بابا کی قبر پہ آئی۔ عزادارو عجیب مقدر تھا اس باپ اور بیٹی کا، باپ سے ملنے بیٹی آئی، باپ کی قضا آ گئی، بیٹی سے ملنے باپ آیا زندان میں، اور بیٹی کی قضا آ گئی۔ بس عزادارو ایک جملہ سنو سے ہم لوگوں سمیٹ دوں، خدا کی قسم ایک منظر وہ بھی آیا۔ عزادارو جب حسین کا گھوڑا خیموں میں آیا نا، گھوڑے کے 2 پر بنے ہوئے تھے، لجا میں فرس کٹی ہوئی تھی، زیر فرس ڈھلکی ہوئی تھی، کوچ میں حسین کا امامہ رکھا تھا، ذوالفقار ساتھ لٹک رہی تھی، بیویوں کے پیر بلند ہو رہے تھے۔ واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ۔ عزادارو بی بی سکینہ آگے بڑھی، اپنے ہاتھ پھیلائے، گھوڑے نے سر جھکایا، آواز آئی یا جوادہ ابھی، او میرے بابا کی سواری اتنا بتا، او میرا بابا پیاسا مارا گیا، او یا کسی نے چند بوند پانی ڈالا۔ گھوڑے نے زبانے بے زبانی سے کہا، مخدومہ جب میں میدان سے آیا تھا تیرا بابا ابھی زندہ تھا۔ عزادارو پھر خیموں میں سبلی نہیں، ردا سار میں موجود تھی، گوشوارے کانوں میں تھے۔ عزادارو ایک دفعہ بیٹا کی طرف چلی، عزادارو پوچھنے لگی یا شیخ حل رہتا ابھی، اور شامی تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ شامی گھوڑے سے جھکا، سوال کیا من انتے، اور بچی تو کون ہے؟ آواز آئی انا سکینہ ابنت حسین، اور میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ بلا
حسین سر جھکائے ہوئے، آنکھیں بند ہیں، دو زانو ہو کے بیٹھا ہے، اللہ سے محو کلام ہے۔ عزادارو آواز آئی، بابا آنکھیں کھول، میں تیری سکینہ آ گئی، بابا میں تیری سکینہ آ گئی۔ عزادارو حاضر سے ادا آئی، حسین آواز دے ورنہ میرا عرش گر جائے گا۔ حسین بلا تشبیہ بلا مبالغہ سر جھکا ہوا تھا، دو زانو حسین تھے، اپنے ہاتھ اٹھائے، سکینہ بابا کے گلے لگ جا۔ عزادارو تھوڑے لحظے بعد حسین کی آواز آئی، سکینہ میرا قاتل آیا چاہتا ہے، میرے سینے کیوں نہیں لگتی؟ آواز آئی، بابا کوشش کر رہی ہوں، میری باہیں چھوٹی ہیں، تیروں کی انیاں لمبی ہیں، بس عزادارو اتنا سن لو۔ شمر انگشت پہ خنجر گھماتا ہوا آیا، کہا حسین کون ہے، کس کو بلا لیا؟ آواز آئی، ظالم بیٹی ہے، بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، مصیبت کا سن کے خود چلی آتی ہیں۔ حسین تو بھیجتا ہے یا میں بھیجوں؟ بس عزادارو کوشش کرنا، جب حسین کا تابوت آئے نا، اور جس کو سگی بہنیں نہیں رو سکی، اور جس کو سگی بیٹی نہیں رو سکی، اور جب بیویوں کو بہن کی اجازت نہیں مل سکی، عزادارو کوشش کرنا، آنکھیں نم ہو، ہاتھ سروں پہ ہو، یا حسین کی صدا ہو۔ عزادارو دو جملے سنو، میں زحمت کو سمیٹ دوں، ایک منٹ سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ عزادارو خدا کی قسم، ادھر جناب فضا آئی، سکینہ کو اٹھایا، بی بی خود روایت کرتی ہے کہ اماں فضا کا منہ تھا خیام حسینی کی طرف، میرا منہ تھا میرے غریب بابا حسین کی طرف۔ عزادارو بی بی کہتی، میں نے دیکھا شمر نے ایسا اجر رسالت دیا، ہائے میرا بابا جس کربلا کی خاک پہ گر گیا۔ اس ملعون نے جسارت کی، اپنے دونوں قدموں میں میرے بابا کے پاکیزہ بدن کو لیا، پاؤں سے گزر کے پنڈلیوں پہ آیا، پنڈلیوں سے گزر کے رانوں تک آیا، رانوں سے گزر کے شکم تک آیا، شکم سے گزر کے سینے پہ آ بیٹھا۔ فقط بیٹھا نہیں، بی بی کہتی وَآخَذَ لَحْيَةَ عَبِدْ حُسَین، ملعون نے میرے بابا کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، اگر شیعہ ہے تو ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے، ہائے حسین کی صدا آنی چاہیے۔ عزادارو بی بی کہتی میں دیکھ رہی تھی، ملعون نے میرے بابا کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، فقط ہاتھ نہیں ڈالا، فضل بلا فضل حسین، حسین کے منہ پہ اجر رسالت دیا۔ بی بی کہتی میں نے خود کو فضا سے چھڑایا، ہاتھ جوڑے ظالم نہ مار، اور میرا 3 دن کا پیاسا بابا ملعون نے حسین کے سینے پہ بیٹھے بیٹھے حسین کی نگاہوں کے سامنے سکینہ کو ایسا اجر رسالت دیا، حسین کی بیٹی خاک پہ گری، اب کچھ اور بن نہیں پایا، پھر ایک مرتبہ فرات کو دوڑی، اور جنجا غازی، اور یاد ایک ہم غریب ہو گئے، اور میرے بابا کو چھڑانے والا کوئی نہیں رہا، اور میرا اکبر مارا گیا، اور میرا قاسم گھر میں مارا گیا، اور جنجا بدل کو عزادارو یقیناً لاش در بھی ہوگی، آواز آئی ہوگی، اور بی بی میں کیا کروں، اور میرے پر میرے بابا نے بات
ختم کر دیں خدا حسین ایک نہیں ہوں گے قتل رسول 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 خدا حسین مل دیوانہ من الحسین گواہ حسین ایک نہیں ہوں گے قتل رسول خدا حسین ایک نہیں ہوں گے قتل رسول خدا حسین ایک نہیں ہوں گے قتل رسول خدا حسین مل دیوانہ من الحسین گواہ حسین ایک نہیں ہوں گے قتل رسول خدا حسین ایک نہیں ہوں گے قتل رسول خدا حسین ایک نہیں ہوں گے قتل رسول